صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 رجب المرجب کے تاریخ ولادت ہے ہمارے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی. اپنے وقت کے امام کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی اس خوشی کی، اور بے شک دعا گو ہیں اس پرمسرت موقع پر خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم جناب علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں تمام ایمان والوں کی، تمام مومن مومنات کی دلی جائز حاجات کو قبول فرمائے، اور تمام ایمان والوں کی، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کے خداوند عالم حفاظت فرمائے. بے شک 9 رجب المرجب کی تاریخ 60 ہجری کہ وہ مبارک تاریخ تھی کہ جب پروردگار عالم نے اپنے خزانہ قدرت سے شہزادہ علی اصغر جیسا نایاب تحفہ جناب رباب کی آغوش میں دیا ہے. جناب رباب بہت خوش ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک بیٹا ایسا عنایت فرمایا ہے کہ یقیناً آگے چل کر کے جو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دینے والا ہے. جناب رباب خوش ہیں، مولا حسین خوش ہیں کہ جہاں پر اہل بیت اطہار خوش ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی آمد پر، وہیں پر تمام انسانوں کے لیے بھی بہت ہی پرمسرت موقع ہے، کیونکہ خداوند عالم نے جناب علی اصغر کے شکل میں باب الحوائج عطا کر دیا. بے شک باب الحوائج لقب جناب علی اصغر علیہ السلام کا ہے. 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، لقب انہیں ملا. ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور جناب علی اصغر علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں، یعنی حاجتوں کا در، حاجتوں کو پوری کرنے والے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ خدا کی بارگاہ میں یہ وسیلے دے اور اس کی اس دعا کو خداوند عالم قبول نہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسے وسیلے ہیں کہ جب ہم خود پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ان شخصیتوں کے صدقے میں ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وہ وسیلہ خداوند عالم رد نہیں کرتا. باب الحوائج سے ہم نے دعائیں کرنا شروع کی کہ مولا علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں. جناب علی اصغر سے ہم نے توسل کیا ہے، تو بے شک اس کے بارے میں علماء بھی بہت زیادہ ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب علی اصغر سے توسل کرنا بہت زیادہ اپنی حاجتوں کی قبولیت کے ماتحت بہت زیادہ مفید ہے انسان کے لیے. جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی بلند منزلت ہے. ہم اگر غور کریں تو کتنی مختصر سی زندگی جناب علی اصغر کی ہے. 6 ماہ ہی اس دنیا میں آپ رہے ہیں، لیکن ان 6 ماہ میں کوئی ایسا کارنامہ کیسے کوئی انجام دے سکتا ہے سوائے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے؟ یہ مثالیں ہمیں کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، اور بطور خاص بالخصوص شہزادہ علی اصغر کی مثال جو کہ بالکل بے نظیر ہے، بے مثل ہے. آپ کا وہ قربانی، آپ کا وہ بہادری کا انداز کہ جس طریقے سے آپ نے اس عظیم معرکے کو فتح کیا ہے کہ جو ایک بہت بڑے عام انسان، بہت طاقتور انسان کے بھی بس کی بات نہیں ہے. آپ جناب علی اصغر علیہ السلام کے متعلق اگر ہم غور کریں تو 6 ماہ کی زندگی، لیکن بہت سے ایسے پیغامات ہیں جو ہمیں آپ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عظیم پیغامات ہمیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی زندگی سے مل رہے ہیں. شہزادہ علی اصغر کے 6 ماہ بہت ہی مختصر زندگی، لیکن ان 6 ماہ میں اور بالخصوص وہ مرحلہ کہ جب کربلا کا ہے کہ اگر ہم آپ کے فضائل کو بیان کرنا شروع کریں تو یقیناً اس میں کربلا کا ذکر ہونا لازمی ہے، کیونکہ جناب علی اصغر کے مصائب میں بھی ان کے فضائل موجود ہیں، اور فضائل جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً مصائب کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم کارنامہ، وہ شہادت آپ کی کہ جو بالکل بے نظیر بنی
بنی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے سامنے، کسی نان مسلم کے سامنے واقعات کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر کرتے کرتے ہم جناب علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ایک غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا دل بھی تڑپ اٹھتا ہے، وہ بھی رو پڑتا ہے کہ کیا اس انداز سے ظلم کربلا میں، اور وہ بھی ششماہے بچے پر۔ اور جناب علی اصغر کا واقعہ کہ آپ کی شجاعت کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو کیا بہادری کے انداز تھے۔ بہت سے پیغامات آپ ہمیں دے رہے ہیں، کچھ کا ذکر کرتی چلوں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام ایک بہت بڑا پیغام آپ کی اس قربانی میں، آپ کی اس بہادری میں، کہ اس شجاعت کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر نے جب باطل کا سامنا کیا ہے، بے خوف ہو کر کے، نڈر ہو کر کے سامنا کیا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر ہیں، لیکن جب باطل کے مقابلے میں آئے ہیں، آپ حق کی طرف ہیں، آپ باطل کے مقابلے میں آئے ہیں نڈر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے۔ اور اس کی واضح مثال ہے کہ جب تیر لگتا ہے جناب علی اصغر کو تو آپ کا مسکرا دینا، یعنی اس کے ذریعے آپ نے اسی وقت شکست دے دی ہے باطل کو، دشمنوں کو۔ یعنی یہ بالکل واضح دلیل تھی، تیر کا کھا کر کے مسکرانا جناب علی اصغر کا اس بات کی دلیل تھی کہ زمانہ دیکھ لے کہ نشانی خدا نے ظاہر کر دی کہ حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا، اور اس بات کی دلیل کے طور پر جناب علی اصغر کا تیر کو کھا کر کے مسکرا دینا، اس بات کی واضح دلیل ہم دیکھتے ہیں۔ تو نڈر ہو کر کے دشمن کا، باطل کا سامنا کرنا ایک عظیم پیغام جناب علی اصغر کی شخصیت ہمیں دیتی ہے کہ اگر آج ہم حق بجانب ہیں، ہمارے مقابلے پر باطل ہے، تو بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر کے، خدا پر توکل کر کر انسان اس کا سامنا کرے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ اور اس نقش قدم پر ہم دیکھیں کہ ائمہ طاہرین کے اہل بیت اطہار کی جناب علی اصغر علیہ السلام کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء کرام نظر آتے ہیں، وہ شہداء نظر آتے ہیں کہ جو حق بجانب رہے، اور ان کے سامنے جب باطل آیا تو ان کے سامنے، باطل کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ ان کا سامنا کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور اپنے آپ کو شہادت کی منزل تک پہنچایا ہے۔ تو بے شک جناب علی اصغر کی شخصیت ہمیں یہ عظیم پیغام دیتی ہے۔ دوسرا ایک عظیم پیغام جناب علی اصغر علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے نصرت امام کے لیے خود کو آمادہ کرنا۔ نصرت امام اس وقت یقیناً امام وقت مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ حل من ناصر کی صدا دیتے ہوئے مولا حسین نظر آتے ہیں، اور وہ مرحلہ کہ جب اپنی تمام قربانیاں مولا حسین خدا کی بارگاہ میں پیش کر چکے، اس وقت جناب علی اصغر جب ابھی موجود ہیں، حیات تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام وقت جو آپ کے بابا ہی ہیں، وہ کس طرح سے تنہا ہو گئے۔ جناب علی اصغر کا خود کو جھولے سے گرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خود کو ہمک ہمک کر بتا رہے ہیں کہ میں بھی امام وقت کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنی آغوش سے لے جا کر کے امام وقت کی آغوش میں جناب علی اصغر کو دے دیا، کیونکہ جناب علی اصغر اب جذبہ قربانی کے لیے آمادہ ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام پر، اپنے بابا پر، مولا حسین پر خود کو قربان کر دیں، اور اس کے بعد بابا کے ساتھ میدان کارزار میں اپنے بابا کے ہاتھوں پر آنا جناب علی اصغر کا، اور آ کر کے اس کے بعد تیر کا لگنا اور مسکرانا جناب علی اصغر کا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک مشکل کے لیے خود کو ہمیں آمادہ کرنا ہے، بھلے کتنی ہی مسائل، کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئے، لیکن اگر بات وقت کے امام کی نصرت کی آ جائے تو تمام چیزوں کو ہمیں خدا حافظ کہہ دینا ہے، اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ خود کو کرنا ہے۔ آج کے اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہمیں یقیناً جناب علی اصغر علیہ السلام سے درس لینا ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو آمادہ کریں، کہ جہاں پر ایک ششماہہ جناب علی اصغر، شہزادہ علی اصغر خود کو اس انداز سے ہمک ہمک کر پیش کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کس طرح سے، کس انداز سے پریپیئر خود کو کر رہے ہیں، ہماری تیاریاں کس طرح سے ہیں، امام کی ظہور کے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کوششیں کی ہیں، کہیں ہماری وہی گناہ آلودہ زندگی، وہی زندگی جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، آلودہ ہے، اور اس کی وہی زندگی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں لمحہ بھر بھی اگر خیال نہیں آتا امام وقت کا تو ایک مرتبہ سوچیں، بیٹھیں، خیال کریں جناب علی اصغر کا، کہ جو
ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ جن کے مصائب کو سن کر ہم تڑپ کر تو روتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اس عظیم پیغام کو اگر ہم نے فراموش کر دیا تو کیسے وہ محبت علی اصغر کا دعویٰ ہم پورا کر پائیں گے؟ محبت تو اس وقت کامل ہوگی کہ جس سے محبت کی جائے، اس کے پیغام کو بھی مانا جائے، اس کی ان تعلیمات کو پر بھی عمل کیا جائے، تو یقیناً اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنا ایک عظیم پیغام جناب علی اصغر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے پروردگار عالم جناب علی اصغر کی ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ہمیں یہ جذبہ قربانی کا، اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کرنے کا، نصرت امام کے لیے خود کو پریپیئر کرنے کا بہترین موقع خداوند عالم عنایت کریں، ہمیں یہ توفیقات عنایت فرمائے تاکہ جلد از جلد امام وقت کا ظہور ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔